تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، اس سے پہلے میں ایک سائنٹیفک پروف دے دوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. آپ نے قدیم زمانے میں دیکھا ہوگا لوگوں کو، آج کل ہم لوگ یہ سب نہیں کرتے، قدیم زمانے میں دیکھا ہوگا کہ کوئی کسی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میرے لیے کچھ دم کر دیں، تو وہ اٹھاتا، اس نے کچھ پڑھا اور پانی میں پھونکا اور اس کو پکڑا دیا. صحیح. اچھا اب ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 نمبر دم اتنے آ گئے کہ ہم لوگ بے دم ہو گئے ہیں بالکل ہی. ہم نے کہا بھائی اب یہ دم کی دنیا جو ہے وہ ختم کرو، اب معاملہ یہ چھوڑ دو. ہم نے کرنا چھوڑ دیا. لیکن سوال ایک ہے، یہ جو پانی ہے کیا اس پر کچھ اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ سائنٹیفک پروف چاہیے بھائی، ادھر ادھر کی بات نہیں چاہیے. تو ایک جیپنیز ہے، اس نے بہت پہلے ایک ریسرچ ورک کیا تھا، تقریباً 8-9 سال پہلے، میرے خیال میں 10 سال ہو رہے ہوں گے شاید، اتنا تقریباً ہو رہا ہوگا. آپ نیٹ پہ جائیں سرچ کریں میسیجز فرام واٹر، وہ آ جاتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں، داستانیں اس نے لکھی ہیں. اس کی داستان اس طرح سے تھی کہ وہ واٹر کا کوئی ایک ڈراپ لیتا تھا اور اس کو سب زیرو میں ڈراپ کر کے اس کو کرسٹلائز کر دیتا تھا. پھر اس کرسٹل کو وہ مائکروسکوپ کے نیچے رکھتا تھا اور اس کرسٹل کی شیپ دیکھتا تھا کہ کیسی بنی. تو اس نے یہ دکھایا، پوری دنیا کو بتایا کہ بھائی یہ جو پانی ہے یہ بہت ہی ہوشیار ہے، یہ بہت ہی عقل مند ہے، یہ پانی بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے. یعنی اس طرح سے اس نے کیا کہ ایک بوتل لی، اس بوتل کے اوپر لکھا کہ میں تمہیں مار دوں گا، انگلش میں، جاپنیز میں اور مختلف زبانوں میں، کہ اس کو دھمکیاں لکھ دی. اور ایک بوتل لی اور اس کے اوپر لکھا کہ مجھے تو بہت اچھے لگتے ہو اور میرا تمہارا بڑا اچھا رشتہ ہے اور یہ ہے وہ، تھینک یو، اور یہ اور وہ. یہ سب دونوں بوتلوں کے اوپر صرف لیبل لگا کے رکھ دیا. اور کچھ دنوں کے بعد اس نے وہ جس کے اوپر دھمکیاں لکھی تھیں اس کو جو کرسٹلائز کیا تو انتہائی بدصورت کرسٹل بنے. اور وہ جو اس نے تھینکس اور فلاں فلاں لکھا تھا اس کو جو کرسٹل کیا تو بڑے خوبصورت کرسٹل بنے. اچھا وہ جاپنیز تو بیچارہ دیوانہ ہو گیا، وہ کرسٹل بنا کے مر گیا. پھر تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا جناب 2 آدمی لڑ رہے تھے کہیں پر ریسٹورانٹ کے اندر، اس نے پانی رکھ دیا بیچ میں، خوب چک چک بک بک ہوتی رہی، لڑائی ختم ہوئی، اس نے پانی اٹھایا، اس کو جا کے مائکروسکوپ میں دیکھا اتنا گندا کرسٹل جس کی کوئی حد نہیں. پھر اس نے دیکھا بھائی کہیں پہ کچھ لوگ عبادتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ وہاں پہ اس نے جا کے رکھ دیا. اب جو عبادتوں کا کرسٹل اٹھا کے دیکھا تو انتہائی خوبصورت. اس کو پتا چلا کہ بھائی یہ پانی ایک ایسی چیز ہے جو لینگویجز بھی سمجھتی ہے. تو اس نے دنیا کی مختلف زبانوں کا تجربہ کیا کہ بھئی یہ سمجھ رہی ہے نہیں سمجھ رہی. اچھا آپ کو اگر یقین نہیں آئے نا تو آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ لیجیے گا، نیٹ بڑا اچھا سورس ہے. اور یہ کوئی یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ نہیں ہے آپ گوگل پہ سرچ کیا کوئی ایک انون سی ویب سائٹ کھل گئی، باقاعدہ یونیورسٹیز نے اس کے اوپر کام کیا. پھر میں ایک دفعہ ایران میں تھا تو ایک خاتون اسکالر تھیں ایران میں، تہران میں. انہوں نے کیا کیا کہ بالکل سیم میتھڈ کو قرآن کریم کی آیتوں پہ امپلیمنٹ کیا. یعنی پانی کو قرآن کریم کی آیتیں سنا کر اس کا کرسٹل بنوایا. اور پھر ان لوگوں نے وہ ساری، چونکہ مائکروسکوپ سے جو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا پکچر کھینچ کے اس کا آپ پرنٹ نکال سکتے ہیں، دنیا کو دکھا سکتے ہیں. تو انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا کہ دیکھو یہ بن گیا قرآن کریم سے. خوبصورت ترین چیزیں قرآن کریم کی آیتوں سے بنی، اہل بیت کے ناموں سے بنی. یہ پانی یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا اب ایک بات عجیب و غریب ہے، ہم تقریباً 70% کے قریب پانی پانی ہیں. اچھا اب اگر میں کسی کے بارے میں حسد کے جذبہ لیے بیٹھا ہوں اور میں کسی کے بارے میں برا سوچ رہا ہوں تو میری باڈی پر اثر پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا ہے؟ بھائی میں بھی تو پانی ہوں نا، پڑ رہا ہے. کس کا نقصان کروں گا؟ اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے. میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں، اپنے پانی کا بیڑا غرق کر رہا ہوں. میں 70% خود پانی ہوں. صحیح ہے. اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے قبول کر لیجئے اور آپ نیٹ پہ جا کے اس کو سرچ کر لیجئے گا. جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ سارا کا سارا تقریباً آپ کو مل جائے گا. جاپنیز سائنٹسٹ کا نام کافی عرصے سے میرے دماغ میں نے دہرایا نہیں تو میرے دماغ سے نکل گیا. اگر کسی کے ذہن میں ہے تو بعد میں بتائیے گا، لیکن سرچ کرنے کے لیے میں نے آپ کو کی ورڈز دے دیے ہیں، یہ آپ جا کے سرچ کر لیجئے گا، فوراً آپ پہنچ جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہوگی. اچھا میں نے جب اس کو پہلی دفعہ دیکھا تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے ذکر میں جو میں اہل بیت کا ذکر کروں، اللہ کا ذکر کروں، اس میتھڈ کو کہاں استعمال کروں. تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ بھئی یہ جو میرا بلڈ ہے یہ بھی تو ایک لیکوڈ ہی ہے نا، اور سب سے زیادہ میرے وجود میں، میرے میٹیریل وجود کے اندر جس کی رسائی ہے، جس کی اپروچ ہے وہ بلڈ کی ہے.
ہماری باڈی میں سوائے ناخن اور بال کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس کو اگر آپ نے چھیڑا تو وہاں سے بلڈ نہیں نکلے گا. ہر جگہ سے بلڈ نکلے گا, سوائے ناخن اور بال. یہ 2 جگہیں شاید ایسی ہیں جہاں سے بلڈ نہیں نکلتا, باقی سب جگہ سے بلڈ نکلتا ہے. تو پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی, وہ یہ کہ اگر میں نے کوئی ذکر اپنے بلڈ پہ پڑھ دیا, وہ میرے جسم کے کونے کونے میں پہنچ جائے گا, تو اس کا اثر میرے جسم کے کونے کونے پہ آ جائے گا. اب میں اپنے بلڈ پہ ذکر کرواؤں کیسے؟ میں نے اس کا بھی ایک اور طریقہ سوچا. جو آدمی بیکار بیٹھے گا تو سوچے گا ہی نا آخر. میں بیکار بیٹھا تھا, میرے دماغ میں آیا کہ بھائی اس کا اس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے. تو میں نے ایک حل سوچا. میں نے یہ حل سوچا کہ جب میں تسبیح پڑھوں گا نا تو میں سوچوں گا کہ یہ جو میرا ہارٹ ہے, جو پمپنگ اسٹیشن ہے میرے بلڈ کا, یہ تسبیح پڑھ رہا ہے. باڈی کے سارے بلڈ نے گزرنا یہیں سے ہی ہے. تو میں نے سوچا جب میں کہوں گا اللہ اکبر نا, تو بالکل یوں سوچوں گا جیسے یہاں کا میرا دل یہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ. یہاں سے سوچوں. تو میں نے کنسنٹریٹ کیا اپنی سوچنے کی طاقت کو اپنے دل کی طرف, اور سوچا کہ یہ جو دل ہے گویا میرا دل پمپ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میرے بلڈ کے اوپر اس ذکر کا اثر آئے گا. اچھا یہاں سے آئے گا تو پھر پوری باڈی میں پہنچ ہی جائے گا. 3 پوائنٹس میں تسبیح کے اوپر محنت کریں. نمبر 1 اسپیڈ سلو, نمبر 2 میننگز پر تھوڑا سا ریفلیکشن, نمبر 3 یہ جو پمپنگ اسٹیشن والی بات کہی. آپ یہ کام کر لیں. اگر کوئی, میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, اگر کوئی 1 ہفتے تک کرے اور کہے مجھ پہ اثر نہیں ہوا, آج تک میں نے نہیں سنا. 1 ہفتے تو چھوڑ دیں, کوئی 1 دن کرے 5 دفعہ, 5 دفعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ, سب ملا ملو کے پڑھتے ہیں نا, تو 3 دفعہ کر لیں. 3 دفعہ کوئی کرے روزانہ اور کہے مجھ پہ اثر نہیں ہو رہا, میں نے نہیں سنا. ایک دفعہ میں پاکستان سے باہر ایک جگہ پہ تھا, ایک گھر میں, وہاں کی جو ہماری ایک بہن تھی وہاں پہ بہت ماشاءاللہ محنت کرنے والی, وہ میرے پاس آئیں کہ نہیں میرا دل بڑا پریشان رہتا ہے, میں کیا کروں. یہ ترکیب مجھے ان دنوں نئی نئی سمجھ میں آئی تھی. تو میں نے کہا یہ آزمانے کے لیے یہ خاتون بہت مناسب ہے, کہیں تو بھائی میں آزماؤں نا اس ترکیب کو. تو میں نے ان سے کہا کہ بہن ایسا کریں, آپ ایسے کر لیں. تو انہوں نے کہا اس کا کیا ہوگا. اچھا میں جہاں کہیں بھی بتاتا ہوں یہ نہیں بتاتا کہ کیا ہوگا, کیونکہ جو کرے گا اس کو فوراً خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہو گیا. انہوں نے کہا اس کا کیا ہوگا. میں نے کہا ایسا ہے, ابھی مغرب کی نماز ہونے والی ہے, عشاء کی پڑھ کے آئیں, پھر ہم بات کریں گے کہ کیا ہوگا. عشاء پڑھ کے آئیں, کہ نہیں مولانا میں نے تو ابھی 10 دفعہ اللہ اکبر کہا تھا, وہ ہو گیا. میں نے کہا بہن ایسے ہونا چاہیے تھا. اچھا میں نے کہا بھائی تکے میں چل گیا یہ معاملہ. پھر میں نے نیٹ پر ایک جگہ ریفلیکٹ کر دیا اس کو. نیٹ پر ایک جگہ کہیں کوئی لیکچر ہو رہا تھا, میں نے بول دیا, تو ایک خاتون نے کینیڈا سے مجھے ایک چیٹنگ میں پکڑ لیا. کہیں لیکچر تھا, اس کے بعد Q&A تھا, اس کے بعد انہوں نے مجھے فوراً وہاں پہ لیا اور کہا کہ آپ فلاں ہیں. میں نے کہا میں فلاں ہوں. کہا آپ نے وہ ترکیب بتائی تھی. میں نے کہا وہ ترکیب بتائی تھی. کہنے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہاں اس کا مطلب ہے کہ یہ باؤنڈریز کراس کر لیتا ہے, یہ پاکستان کے پاسپورٹ کے بغیر بھی چل جاتا ہے, ادھر بھی چل رہا ہے. ابھی تک گارنٹی سے کہہ رہا ہوں چل رہا ہے. صحیح ہے. میں نے اتنا وقت آپ کا لیا, اس خاطر لیا, کر کے دیکھیں, آزما. اچھا یہ مجھے تقریباً اندازہ ہو گیا کہ ہم جہاں کہیں بولتے ہیں کچھ پرسنٹیج لوگوں کی کر لیتے ہیں, اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ پر اثر ہوگا انشاءاللہ. ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اس معنویت کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سب یہ ایک پریکٹس ہو گئی.